یا اگر اس کو اور سادہ زبان میں بات کریں تو اس کو ہم سردیوں کی ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں میرا وزن بڑھ جاتا ہے، تو ایسے لوگ علاج سے پہلے اگر ہم اس کی وجوہات پہ بات کر لیں تو اس کی وجوہات میں جو ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ دو ہارمونز بہت کامن ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجوہات میں واقع ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ CBT۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر علی ساحر اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سردیوں کے موسم میں ایک بہت عام جو ایک مسئلہ جو ہمارے لوگوں کو درپیش ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس کا شکار جو ہے وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں، اور ینگ لوگوں میں بھی خواتین اس کا شکار زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ کافی کامن ہے، لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کی، جس کو عام زبان میں ونٹر بلوز کہا جاتا ہے یا موسمی ڈپریشن کہا جاتا ہے، یا اگر اس کو اور سادہ زبان میں بات کریں تو اس کو ہم سردیوں کی ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ جیسے ہی سردیوں میں دھند کا موسم شروع ہوتا ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے، کئی روز تک سورج نظر نہیں آتا، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں جن کو بہت اداسی، پریشانی سی شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا ہنسنے کو دل نہیں کرتا ہے، اکثر بستر سے نہیں نکلتے ہیں، اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر اوقات وہ سوئے رہتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی عادات میں بھی کافی جو ہے وہ بدلاؤ آ جاتا ہے۔ کھانے پینے میں وہ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں سردیوں کے دنوں میں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی کاربوہائیڈریٹ کریونگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ مریض خاص طور پہ میٹھے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں میرا وزن بڑھ جاتا ہے، تو ایسے لوگ، ان کی اکثریت جو ہے وہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈپریشن کی جو علامات ہیں وہ کافی سیریس یا خطرناک حد تک بھی بڑھ جاتی ہیں، اور ڈپریشن کی علامات اس حد تک بڑھنے کے بعد پھر ان کی روزمرہ کی زندگی، دفتری معمولات اور ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اب اگر علاج کی بات کی جائے تو چونکہ اب ہم دیکھا ہے کہ پہلے میں نے بات کی ہے کہ سورج کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ علامات شروع ہوتی ہیں، تو اس کے علاج میں بھی پھر ایسے ہی طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں جس سے ہم ان مریضوں کے جسم کو یا ان کو ایسا ماحول جو ہے وہ مہیا کیا جائے کہ ان کا جو جسم ہے، ان کا جو ایک ہارمونل سسٹم ہے وہ قدرتی طور پر نارملی کام کرے، جو کہ سورج کی غیر موجودگی میں ڈسٹرب ہوا ہے۔ اگر اس کی وجوہات پہ بات کی جائے، علاج سے پہلے اگر ہم اس کی وجوہات پہ بات کر لیں تو اس کی وجوہات میں جو ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ دو ہارمونز بہت کامن ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجوہات میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک تو سیروٹونن ایک ہارمون ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں خوشی والے خیالات پیدا کرتا ہے، ہماری سوچوں میں، ہمارے دماغ کے اندر۔ سیروٹونن کا جو لیول ہے اس کا تعلق سورج کی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ سردیوں میں بہت کم ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ دیکھا گیا ہے کہ سیروٹونن کا جو جسم میں جو لیولز ہیں آپ کے خون میں، جسم کے اندر، وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور جب سیروٹونن لیول کم ہوتا ہے تو پھر ہمارے جسم کے اندر، ہماری سوچوں میں اور ہمارے ذہن میں خوشی والے خیالات
اور ایک چستی انرجی اور جو ہے وہ اس کی بھی جسم میں کمی دیکھی جاتی ہے. اس کے برعکس جو پروٹین کی کمی سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اداسی, پریشانی اور رونے والے خیالات یا خدا نخواستہ خودکشی کے خیالات بھی ایسے مریضوں کو ذہن میں آتے ہیں. اور دوسرا ایک ہارمون ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں میلاٹونن. میلاٹونن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بیسیکلی اندھیرے کے ساتھ ہوتا ہے, سرکیڈین ردم کے ساتھ ہوتا ہے, یا جو عام زبان میں جسے ہم کہیں کہ بایولوجیکل کلاک کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا جو جسم ہے وہ ایک بایولوجیکل کلاک کے تحت چلتا ہے, جس میں اس کو ہماری آنکھوں سے جو روشنی ہے, جو ہماری آنکھیں روشنی پیک کرتی ہیں, اسے میسج آتا ہے کہ اب دن ہو گیا ہے, اب رات ہے. تو اس حساب سے ہمارا جسم جو ہے وہ سونے اور جاگنے کی عادات اپناتا ہے. لیکن جب سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس میں ایسے مریضوں کے اندر, چونکہ سورج کی روشنی تو میسر نہیں ہوتی ہے, تو پھر ایسے مریضوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو میلاٹونن کی جو مقدار ہے ان کے جسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب میلاٹونن ایسا ہارمون ہے جو کہ نیند پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے ایسے لوگوں میں جو ہے وہ نیند کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور یہ اکثر سوئے رہتے ہیں, بستر پہ پڑے رہتے ہیں, اور یہ مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں. اور سردیوں کے دنوں میں, خاص طور پہ جن دنوں میں سورج نہیں نکل رہا ہوتا, یہ جو مریض ہیں یہ لوگوں سے میل جول بھی کم کر دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم اس کے علاج پہ. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ چونکہ سورج کی روشنی کے میسر نہ ہونے سے یہ ساری کی ساری علامات ہوتی ہیں, تو اس کے علاج میں بھی ان چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ مریض کو وہی انوائرمنٹ فراہم کیا جائے جو کہ سال کے باقی دنوں میں مریض کو میسر ہوتا ہے. اور سورج کی جو روشنی ہے جو مریض کو میسر ہوتی ہے, اس سے اس کا سیروٹونن لیول بھی جسم میں نارمل لیول تک رہتا ہے, اور جو میلاٹونن ہے وہ بھی زیادہ پروڈیوس نہیں ہوتا ہے. تو علاج پہ بھی انہی عوامل پہ فوکس کیا جاتا ہے. جو سب سے پہلی چیز علاج میں کی جاتی ہے وہ مریض کے لیے ہے لائٹ تھیراپی. ایسے مریضوں میں جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے اٹھنے کے جاگنے کے بعد جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے, اس کے پہلے گھنٹے کے اندر ایسے مریضوں کو لائٹ تھیراپی دی جاتی ہے. مطلب 20 سے 30 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے لائٹ تھیراپی کا. ایک خاص قسم کی ویو لینتھ کی لائٹ ہوتی ہے جو مریض وہ سیشن لیتا ہے, اس لائٹ میں وہ بیٹھتا ہے یا اس انوائرمنٹ میں بیٹھتا ہے اپنے کمرے میں. وہ جو خاص لائٹ ہے اس کو آن کرتا ہے اور اس میں موجود رہتا ہے, تاکہ جو اس کا جسم ہے, جو اس کا دماغ ہے, وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس کو وہی والا انوائرمنٹ مل رہا ہے جو کہ عام دنوں میں سورج کی روشنی میں اس کو میسر ہوتا ہے. لائٹ تھیراپی کے جن لوگوں کو افاقہ نہیں ہوتا یا کم افاقہ ہوتا ہے, ان لوگوں کو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سی بی ٹی بھی کی جاتی ہے. سی بی ٹی ہم کہتے ہیں جی کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی. سی بی ٹی بیسیکلی ایک نفسیاتی طریقہ علاج ہے. عام فہم زبان میں اگر اس کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو جو ہے یہ اس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ جو سردیوں کا موسم ہے یہ بھی باقی 3 موسموں کی طرح ہے, اور اس سے ہمارے جسم پہ کوئی خاص اثرات نہیں پڑتے ہیں, اور ہمارے جسم کو, ہمارے دماغ کو اس موسم کو بھی باقی موسموں کی طرح ہی لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو اب ایک نیا طریقہ علاج ہے جو کہ 2025 میں کافی ڈسکس ہوتا رہا, وہ ہے ورچوئل ریالٹی. ورچوئل ریالٹی میں یہ کیا جاتا ہے کہ مریض کو ایک ایسا آرٹیفیشل انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور اس کی آنکھوں پہ ایک ہیڈ سیٹ لگائے جاتے ہیں جس سے مریض جو ہے ایسے مناظر دیکھتا ہے, اس کو ایسے منظر دکھائے جاتے ہیں جس سے وہ ورچولی اس دنیا میں چلا جاتا ہے, اس ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں سے اس کے دماغ کو یہ میسج جاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ سورج کی روشنی میں موجود ہوں, میں اسی انوائرمنٹ میں موجود ہوں جو کہ سردیوں کے علاوہ باقی 3 موسموں میں مجھے میسر ہوتا ہے.
वर्चुअल रियलिटी से भी लोगों को काफ़ी हद तक अफाका हुआ है और इस तरीका इलाज पे मज़ीद जो है अभी रिसर्च जारी है। अगर इन तीनों तरीका इलाज से अगर मरीज़ को फ़ायदा ना हो तो फिर मरीज़ को अद्वियात शुरू करवाई जाती हैं। ये बिलअमूमन वही अद्वियात होती हैं जो कि बाकी डिप्रेशन में या मेजर डिप्रेशन में जो है मरीज़ को दी जाती हैं। ये जो अद्वियात हैं फिर सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही स्टार्ट कर दी जाती हैं, ताकि जब सर्दियां शुरू हों तो फिर ये जो डिप्रेशन की अद्वियात हैं इनका जो है वो असर पहले से ही आ चुका हो। और सर्दी के ख़ास दिनों में जब सूरज नहीं निकल रहा होता तो ऐसे मरीज़ जो है वो डिप्रेशन की असरात से या उसकी अलामात से महफूज रहें। इसके अलावा जो एक अब ताज़ा तीन रिसर्च में ये चीज़ देखी जा रही है कि ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है या जो मौसमी डिप्रेशन है ये सिर्फ सर्दियों में नहीं होता है, समर डिप्रेशन भी होती है। गर्मियों में भी कुछ लोगों को शदीद गर्मी के मौसम में डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, जो डिप्रेशन की अलामात हैं वो देखी गई। लेकिन ये जो शरह है, ये जो गर्मी में होने वाली डिप्रेशन है, जो समर डिप्रेशन है, ये बहुत कम है। अगर समर डिप्रेशन की बात की जाए तो गर्मियों के दौरान आप देखो कुछ लोगों की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनका वज़न बहुत कम हो जाता है और वो लोग चिड़चिड़े, गुस्से का शिकार और जहनी तनाव का या दबाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर ये अलामात हर गर्मियों में ये ऐसी अलामात महसूस होती हैं और एक रूटीन होती है कि हर दफ़ा जब गर्मियाँ आती हैं तो उनका वज़न कम होता है या और उनके जो है एक मूड में चेंजेस आते हैं, जब कोई गुस्सा ज़्यादा आता है, तलखी ज़्यादा महसूस करते हैं तो उनको भी डॉक्टर से अपने इस मसले के इलाज के बारे में रुजू करना चाहिए। अब आखिर पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो कितना कॉमन है। जो पाकिस्तान में स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं उसमें देखा गया है कि जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है वो हमारे शहरों में, हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लाहौर में एक रिसर्च कंडक्ट हुई है तो उसमें देखा गया है कि जो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान तबका है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, यंग ख़वातीन में जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की जो परसेंटेज है, जो शरह है या जो इसकी प्रेवलेंस है वो लगभग 70% तक भी देखी गई है। हमारे लाहौर में सर्दियों के मौसम में नौजवान लोगों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की अलामात 70% लगभग 70% तक लोगों में देखी गई हैं। अगर आप भी ऐसी अलामात का शिकार होते हैं या आजकल आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे सिम्टम्स आप अपने आप में महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए आप किसी माहिर नफ्सियात या माहिर इमराज़ दिमाग से रुजू कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे इसके बारे में आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।